ایک بات آئی تھی بچے معصوم ہوتے ہیں. یہ ویسے جو معصوم عن الخطا، یہ پہلے یہ اس پہ بڑا اہم یہ کویسچن ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مصطلح ہوتی ہیں کسی فن کے حوالے سے. مصطلح سمجھتے ہیں نا، جیسے ہاکی کے اندر فاؤل ایک طے ہے کہ کیا چیز فاؤل ہو. ٹھیک ہے. کرکٹ کے اندر بولڈ ایک اصطلاح ہے کہ یہ بولڈ. نو بال کیا ہے، اس کے لیے کچھ طے ہے. مفتی صاحب کرکٹر بھی اچھے ہیں بائی دی وے. اچھا اچھا، اسی طرح ہر فن کی اصطلاح ہے. کلمہ، کلام، یہ اصطلاح ہے. اسی طرح ضعیف، حدیث ضعیف، حدیث موضوع، یہ اصطلاح ہے. علم الکلام کی جو اصطلاح ہے اس کے حساب سے یہ متکلمین نے طے کیا ہے کہ معصوم عن الخطا کا یہ جو لفظ ہے یہ انبیاء کرام اور ملائکہ کے لیے بولا جاتا ہے. باقی جو ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے رکھ سکتا ہے. بلکہ جس طرح اہل بیت اطہار ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں. اور بچے کو جو معصوم کہا جاتا ہے یہ ویسے عرفی طور پر کہا جاتا ہے، یہ اس معنی میں جس معنی میں فرشتوں کو یا نبیوں کو کہا جاتا ہے اس طرح نہیں کہا جاتا. تو ہمارے ہاں جو محفوظ عن الخطا کی بھی یہ جو باس ہے، اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ جہاں لفظ امکان بولا جاتا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے خطا کا ہونا ممکن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے خطا ہو بھی جاتی ہے. جس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسا پرندہ ہو جس کا ایک پار مشرق میں اور ایک پار مغرب میں ہو، یہ ہمارے مناطقہ منطقیوں کے ہاں یہ ایک باقاعدہ کلی ہے ان کا. تو اب وہ کلی نہ آج تک ہوئی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہوگی بھی نہیں، لیکن اس کا امکان ہے. میرے خیال میں یہ جو معصوم کی انہوں نے تعریف بتائی تو ظاہر سی بات ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. یہ جو بچہ معصوم ہوتا ہے نا تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مرفوع عن القلم ہوتا ہے، یعنی وہ جتنے بھی کام کرتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی اور اس سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس کانسیپٹ میں اور اس سیناریو میں بچوں کو معصوم کہنا، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا عصموا منی دماءہم و اموالہم، کہ اس کی جان اور اس کا مال ہم سے محفوظ ہو گیا. تو وہ معصوم اس طور اور جس پر پکڑ اور مواخذہ نہ ہو. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کی ضمن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ تھے ہی نہیں، بلکہ قرآن نے تو کہا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہ معاف کرنا تو دور کی بات، ہم اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو اس طور پر وہ گناہوں سے ایک قسم کا پاک صاف ہو کر آ جاتا ہے. لیکن اسی میں جیسے ایک بدھ مت کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ کاش میں بوڑھا پیدا ہوتا اور بچہ ہو کے مرتا تو مجھ سے وہ گناہ نہ ہوتے. تو یہ اواگون کا عقیدہ ہے. اس کا موضوع ہے. اس حوالے سے میں ایک بات عرض کروں. دیکھیں ہمارے ہاں یعنی مکتب اہل البیت میں عصمت کا جو لفظ ہے یہ قرآن سے لیا گیا ہے. اور قرآن میں جب کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے قطعی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت علیہ السلام کو تمام عیوب، تمام کثافتوں اور تمام گناہوں اور ہر اس چیز سے جو نیگیٹو ہے پاک کر کے خلق کیا ہے اور وہ آخر تک پاک ہے. یہی عصمت کا وہ مفہوم ہے جس کو ہم انبیاء کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم کے لیے اور ائمہ اطہار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل البیت معصوم ہیں. اس حوالے سے میں تائید کے طور پر عرض کروں گا کہ منصب امامت کے نام سے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے، خود دیوبندی بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے اپنی اسی منصب امامت میں ایک جملہ کہا ہے عصمت اولیاء کے حوالے سے. عصمت، اب چونکہ مشترکات پر گفتگو ہو رہی ہے نا تو اس لیے میں ان کا وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے. کہتے ہیں کہ مقام ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت غیبی ہے جو معصوم کے تمام اقوال، افعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کو راہ حق کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور حق سے روگردانی کرنے سے مانع ہوتی ہے.
یہی حفاظت جب، چونکہ یہ حفاظت اللہ کر رہا ہوتا ہے، یہی حفاظت جب انبیاء سے متعلق ہو تو اسے عصمت کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کامل سے متعلق ہو تو اسے حفظ کہتے ہیں یا حفاظت کہتے ہیں۔ بس عصمت اور حفاظت حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن ادب کے لحاظ سے، صرف ادب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق ہم اولیاء پر نہیں کرتے، یعنی دوسرے لفظوں میں حقیقت ایک ہے، لفظ کا فرق ہے، اور لفظ کا فرق بھی ادب کی وجہ سے ہے، اور یہ کون کہتا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید۔ ماشاءاللہ، میں اس حوالے سے جو مکتب تشیعیوں کا عقیدہ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی ہماری نگاہ میں جس طرح سے انبیاء صرف محفوظ نہیں ہیں، معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، اسی طرح سے ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل البیت گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ یہ چھوٹا سا نقطہ ہے کہ جیسے شہیدی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ سورہ احزاب ہے اور 22ویں پارے کا پہلا صفحہ اور پہلا رکوع ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے ازواج مطہرات کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر یا نساء النبی لستن كأحد من النساء۔ تو اس آیت سے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تمام ازواج مطہرات کی بھی تطہیر اور اسی طرح جو ہے نا عصمت کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تھوڑا سا ایک اور جی پروفیسر صاحب۔ کہ تطہیر کا فرمایا، اللہ تعالی نے تطہیر سب مسلمانوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُرِيدُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ۔ تو یہ تطہیر جو ہے تو سارے مومنین کے لیے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، سمجھ نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ سارے مومنین جو ہے وہ یعنی گناہ سے پاک ہے۔ تو اہل بیت، اہل رسول، باقی ان کے لیے عظمت ہے، ان کی شان ہے، سمجھے، لیکن وہی عصمت وہی سے ثابت ہے، جس پر وہی ہے وہ معصوم ہے۔ اجازت ہو ہم بحث شروع کریں تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر صرف اپنا موقف بیان کرنا ہو تو آپ کا موقف یہ آ گیا کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، ہمارا موقف یہ آ گیا کہ نہیں، انبیاء کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام اور ائمہ اہل البیت معصوم ہیں۔ اور دیوبند کے ایک بزرگ کا میں نے حوالہ بھی دے دیا کہ عصمت کا مطلب ان کی نگاہ میں کیا ہے، اولیاء بھی معصوم ہو سکتے ہیں لیکن عصمت کا لفظ ان کے لیے ادب کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا موقف یہی کہ عصمت وہی کے ذریعے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔